بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد والحوض حق والصراط حق۔ جی سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کا آخری دن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس دنیا کا آخری دن ہوگا، تب تمام انسانوں کو اسی دنیا میں جمع فرمائیں گے، کسی دوسری دنیا میں نہیں۔ حشر جس کو کہتے ہیں، اللہ کا جمع کرنا، وہ جمع کرنا بعث جو ہوگا نا، لوگوں کو اٹھائیں گے اور ان کی روح کو ڈالیں گے اجزاء اصلیہ میں، تو وہ بعث کے بعد جو حشر ہوگا وہ اسی دنیا میں ہوگا، یہ بات طے ہے۔ اب کہاں ہوگا؟ کوئی کہہ رہا ہے عرفات کے میدان میں ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے پوری دنیا میں ہوگا، کہیں بھی ہوگا لیکن اسی دنیا میں ہوگا۔ اب کیا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی جو زمین ہے اس کو بدل دیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، قرآن کہہ رہا ہے اس دن زمین بدل دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سورج کو سروں کے اوپر لے آئیں گے، مسلم شریف کی روایت کے مطابق، یعنی بالکل سروں کے قریب آ جائے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کیفیت دیگرگوں ہوگی، انسان پریشان ہوگا۔ تو اس وقت جب لوگ جمع ہوں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے اور محشر کی طرف جائیں گے، تو اس وقت دو چیزوں کی انسانوں کو ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلی ضرورت انسانوں کو ہوگی، پیاس لگے گی پانی کی۔ نمبر دو، دھوپ کی شدت کی وجہ سے سائے کی ضرورت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے کہ جو سایہ چاہتا ہو یہ کام کرے۔ ایک حدیث میں 7 کام آئے ہیں، تو 7 ہی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن ایک ساتھ ایک حدیث میں آیا ہے وہ 7 کام۔ اور جس کو پیاس بجھانی ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ سنت پر چلے۔ کیا کرے؟ سنت پر چلے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ حوض کوثر پر جائے گا، حضور کے ہاتھ ہو یا پھر حضور کے صحابہ کے ہاتھ ہو، جو ہے وہ حوض کوثر پیے گا، اس کا پانی پیے گا، جس کی وجہ سے اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اب سمجھنا کیا ہے ہم کو، یہ تو ہو گئی میں نے ابتدائی تمہیدی بات کی۔ حوض جو ہے نا، حوض کوثر، اصل میں قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر، تو کوثر کا معنی حوض کوثر کے نہیں ہے۔ کوثر کہتے بہت ساری بھلائیوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب میں نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں دی ہے، اس میں ایک بھلائی یہ بھی دی ہے کہ ایک نہر ہے جنت میں جس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ اصل حوض کوثر، اصل نہر کوثر کی وہ جنت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جنت سے وہ نہر نکل کر پھوٹ کر محشر میں آئے گی، اور محشر میں الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو یہ حوض دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا حوض ہوگا، لیکن سارے نبیوں کو جو حوض دیا جائے گا چھوٹا چھوٹا دیا جائے گا، حضور کو بڑا دیا جائے گا۔ کیوں حضور کو بڑا دیا جائے گا؟ اس لیے کہ جنت میں جو نہر ہے نا وہ حضور کو دی ہے اللہ نے، تو وہاں سے پانی آ رہا ہے، تو اس کے اصل حقدار تو حضور ہے، لیکن اور نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو میری بات سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے محدثین میں جو اختلاف ہے کہ حوض کوثر 2 ہے کہ 1 ہے، تو سیدھی سی بات ہے، حوض کوثر 2 ہے، ایک اصل ہے جو جنت میں ہے، اور اس کی شاخ جو ہے وہ محشر میں ہوگی۔ پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو ہو گئی بات۔ اس لیے بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ یہ جو حوض کوثر ہے یہ محشر میں دنیا کا آخری دن ہوگا، وہاں کچھ لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے، پیاس کی شدت کی وجہ سے پریشان ہوں گے، تو فرشتہ ان کو دھکیل دے گا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے اصحابی، اور بعض روایت میں امتی کا لفظ ہے کہ یہ میرا امتی ہے، تو اس وقت وہ فرشتہ کہے گا یا نبی اللہ لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد اس نے کیا غلط کام کیے۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی حضور کی سنت پر نہیں چلے گا اس کو وہاں سے دھکیل دیا جائے گا۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ حوض کوثر کا پانی صرف وہی پیے گا جو سنتوں پر چلا ہوگا، بدعت پر چلا ہوگا اس کو بھی وہاں سے دھکیل دیا جائے گا، حضور کی سنتیں جس کو پسند نہیں ہوگی اس کو بھی وہاں سے دھکیل دیا جائے گا۔ تو حوض کوثر کتنے ہوئے بھائی؟ اصل جنت میں ہے اور اس کی شاخ یہاں ہے۔ سارے اختلافات ختم ہو گئے، اور حوض کے بارے میں پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ حوض کی تفصیل بھی احادیث میں آئی ہے کہ حضور نے فرمایا حوضی مسیرۃ شہرین، کہ میرا حوض کتنا لمبا ہے؟ 1 مہینے کی مسافت، کوئی چلتا رہے تو کتنا لمبا ہوگا؟ اتنا لمبا میرا حوض ہے۔
وَزَوَایَاهُ سَوَاءٌ، اور پھر ساتھ میں کہہ رہے کہ اس کے چاروں کونے برابر ہیں. بات سمجھ میں، اسکوائر فٹ جس کو بولتے ہیں، چاروں طرف کے کونے برابر، اتنا بڑا حوض. مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے. وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے. وَكِيزَانُهُ أَكْثَرُ مِن نُجُومِ السَّمَاءِ، اس کی جو آب خورے ہوں گے، لوٹے کا ترجمہ اچھا نہیں لگتا، آب خورے گلاس، تو کہہ رہے ہیں وہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گے. یعنی کیسے جھلملاتے ہیں آسمان کے ستارے، ویسے خوبصورت چاندی کے جھلملاتے ہوئے ستارے ہوں گے. پھر آگے فرمایا مَن يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأْ أَبَدًا، جو اس میں سے پیے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. اب آپ کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوگا، کیا سوال پیدا ہوگا؟ جو حضور فرما رہے جس نے اس میں سے پی لیا اس کو پیاس نہیں لگے گی، تو پھر جنت میں پانی پینے میں کیا مطلب؟ اس کا جواب دیا ہے محدثین نے کہ پانی دو طرح سے پیا جاتا ہے، ایک پیاس بجھانے کے لیے اور ایک لذت حاصل کرنے کے لیے. تو جنت میں پانی پیے گا لیکن پیاس بجھانے کے لیے نہیں، پیاس تو بجھ گئی حضور کے حوض کوثر کے پانی سے. اب اشتہا جس کو کہتے ہیں، لذت کے لیے پیے گا. تو بات سمجھ میں آ رہی؟ جنت میں بھوک لگے گی کسی کو؟ ارے بھوک لگے گی نا بھائی، وہ تو کھانا جو کھائیں گے وہ لذت کے لیے کھائیں گے. اسی طرح جنت میں پانی پیے گا نا تو وہ لذت کے لیے پیے گا. اس سے ایک بات محدثین نے یہ بھی نکالی کہ جو حوض کوثر کا پانی پیے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا. وہ جنت میں یعنی کنایا ہے، جس کو کنایا کہتے ہیں، کہ یہ کنایا اس بات سے کہ یہ شخص جنت میں ضرور جانے والا ہے، اس لیے کہ جنت ہی میں یہ نعمت ملے گی نا بھائی. باقی جہنمیوں کو تو پیاس لگے گی، جنتیوں کو پیاس نہیں لگے گی. اس کا مطلب طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے یہ چیز مقدر فرما دیں گے، جو سنتوں کی اتباع کر کے جائے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی اس کو مقدر فرمائے. اب آگے آئیے صراط. الصراط حق. اب سمجھیے پل صراط جو ہے یہ حوض کوثر کے بعد ہے، یاد رکھنا. بہت سارے اقوال ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایک راج فیصلہ کن بات سنا رہا ہوں کہ پل صراط حوض کوثر کے بعد ہے. بلکہ یوں سمجھو کہ حوض کوثر ہے، لوگ پانی پئیں گے، اس کے بعد حساب کتاب ہے. حساب کتاب اس کے بعد ہے، حساب کتاب کے بعد پل صراط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ترتیب ہے اصل میں. اب ایک سمجھو کہ چونکہ ابھی ہم اس دنیا میں تھے، اس دنیا سے اب ہمیں دوسری دنیا میں جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اوپر بنایا ہے اور جہنم کو نیچے بنایا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے اللہ نے ایک پل بنایا، ایک برج بنایا ہے کہ اس راستے سے آپ جنت میں جاؤ گے، اور جہنم نیچے ہے، جو یہاں سے پھسلے گا سیدھا نیچے جائے گا. تو اب پل صراط کے راستے سے لوگ گزریں گے، جنتی بھی گزریں گے، جہنمی بھی گزریں گے، گنہگار بھی گزریں گے. اس لیے یہ جو باتیں ہیں نا کہ کافر پل صراط کے اوپر سے نہیں گزرے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے. سب اس پر سے گزریں گے، جنتی، جہنمی، گنہگار سب. بخاری شریف کے اندر تو ہے، حضور نے پل صراط کی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے، اور جو ہے اس یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں آکڑے ہوں گے، آکڑے، وہ برف جسے پکڑتے ہیں نا وہ آکڑوں سے، ایسے آکڑے ہوں گے، وہ گنہگاروں کو پکڑ لیں گے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جائیں گے. لیکن کچھ تو زخمی ہونے کی حالت میں بھی نکل جائیں گے اور کچھ گر جائیں گے. یعنی حضور نے کیفیت بیان کی کتنا خطرناک بریج ہوگا، کتنا خطرناک پل ہوگا. تو پوری بات سمجھ میں آ گئی. کچھ عقل پرستوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پل صراط کو مومنین کے لیے نہیں مانتے. کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے پل صراط کے راستے سے مومنین جنت میں جائیں گے، تو یہ تو مومنین کو سزا دی جا رہی ہے، اس لیے کہ حضور نے کہا کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تو اتنا تیز تو اس پر سے گزرنا تو تکلیف کا باعث ہے، تو جنتی کو تکلیف دی جا رہی، جبکہ اس کا حساب کتاب ہو گیا ہے، وہ جنتی طے ہو گیا، تو اب کہے گا پل صراط پر سے گزرنا، یہ تو تکلیف کا باعث ہے. اس کا جواب دیا گیا ہے کہ نا 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 نا، اگر وہ پکا مومن ہوگا تو اس کو تکلیف تک نہیں ہوگی، وہ گزر جائے گا. اور اگر تھوڑا بہت ہوگا نا تو صفائی وہاں ہو جائے گی، تھوڑا بہت ہوگا تو وہاں. اس لیے بعضوں نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو پل صراط پر سے کیوں گزار رہا ہے. اس کے دو مقاصد ہیں، یاد رکھنا، بہت کام کی چیز ہے. ایک مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ اس کے وہ دوست بھی آئیں گے پل صراط پر جو گنہگار تھے یا کافر تھے. اب جب وہ اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ وہاں سے کٹ مار کے آگے نکل جائے گا تو زیادہ تکلیف ہوگی نا ان لوگ، کیونکہ یہ تو گریں گے نیچے، تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ میرا ساتھی، میرا دوست مجھے مشکل مقام پر چھوڑ کر چلا گیا، تو وہ زخم بڑا گہرا ہوتا ہے.
تو یہ زخم دلانے کے لیے گنہگاروں کو اور کافروں کو، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو بھی پل صراط پر سے گزروائیں گے کہ تم بھی ساتھ میں جاؤ اور پھر وہ تم آگے نکل جائیو اور یہ گر جائیں گے تاکہ ان کو تکلیف زیادہ ہو. ایک مقصد. دوسرا مقصد علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بڑا پیارا لکھا، فرماتے ہیں کہ مومنین کو پل صراط پر سے گزروائیں گے اس لیے تاکہ انہیں جنت کی قیمت معلوم ہو. تکلیف کے بعد کوئی چیز ملتی ہے تو اچھی لگتی ہے نا بھائی. اگر مفت میں جنت مل جاوے تو، لیکن وہ جھٹکے کھا کر جنت میں پہنچیں گے پل صراط کے تو جنت بڑی اچھی لگے گی، بڑی قیمتی لگے گی، یار بہت بڑی دولت مل رہی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط پر سے گزروائیں گے. بہرحال یہ ساری چیزیں برحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پل صراط پر سے بھی ہمیں آسانی کے ساتھ گزار دے.